یہ آدھا سے فروخ جمال جمال جوش کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ جمال جوش جو یوٹیوب چینل میں نے بنایا، آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ حضرت جوش ملیح آبادی کے سلسلے میں نے بنایا ہے. ان کی فکر کو، ان کی تعلیمات کو متعارف کرانا ہے دنیا بھر میں. متعارف تو وہ پہلے ہوئے ہیں اور ان کا کلام اپنی نوعیت کا منفرد کلام ہے. مثلا ہم وہ لوگ جو نئی جنریشن ہے اس تک اس پیغام کو، پوری دنیا کے بچوں کے لیے ہے وہ جو پیغام ہے، انسانیت کا درس دیا ہے انہوں نے. میں نے اپنے پچھلے جو بات چیت کی تھی میں نے آپ لوگوں سے، تو اس میں ان کی انسان دوستی کے حوالے سے بات کی تھی، اور وہی ان کی شاعری کا وصف ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنا انہوں نے لکھا انسان دوستی کے حوالے سے، عظمت انسانی کے حوالے سے، وحدت انسانی کے حوالے سے، اس کوئی دوسرے شعراء کے وہاں یہ بہت کم میسر ہے. یہ اس طرف جو شاعری کا رجحان ہے. تو جوش صاحب نے اس پہ بہت کام کیا، اور ایک ان کی ایک وحدت انسانی اور آدمیت کے حوالے سے ایک کچھ بند ہیں وہ میرے سامنے ہیں. ذرا یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے کیا فکر پیش کی ہے انسان کے بارے میں، آدمی کے بارے میں. اور یہ بہت بڑا وصف ہے ان کا شاعری کا، بہت متاثر کن شاعری تھی ان کی اس لحاظ سے. اور ہم دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پوری ایک عالمگیر سوچ کے علمبردار تھے. وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں سے اور اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ محبت کا درس دے رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے تھا ان کا، پوری کائنات کے میں بسنے والے انسانوں کے لیے وہ درس تھا. کہتے ہیں کہ آدمی معنی و بہزاد و نقشے، آدمی حافظ و تلسی و گویٹے، آدمی لچمن و رام و مہاویر، آدمی مزدک و داؤد و گوتم، آدمی بترا و ابن مریم، آدمی قندیل باب مشرقین، آدمی حلاج و سقراط و حسین، آدمی ہے رحمت للعالمین، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان. یہ دیکھیے، یہ دماغ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اس کو دیکھ پڑھ کے. ہمیں ان کا کلام جو ہے، اور اس قدر انہوں نے آدمیت کے حوالے سے بات کی ہے، انسان دوستی کے حوالے سے بات کی ہے، اور انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے. آدمی کی قدر کر اے آدمی، آدمی کی قدر کر اے آدمی، وہ یہ کہتے رہے ساری زندگی. ان کا مشن یہی تھا. میں تو ان کے ساتھ جتنا رہا اس میں ان سے میں نے بہت کچھ استفادہ حاصل کیا. میں تو بڑا کم علم آدمی ہوں، اور ان کے ساتھ جہاں پہ کچھ رہا میں ان کی جوتیوں کے تو فیل کچھ میں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا. وہ کہ لوگ شاید ہمیں بھی اس قابل نہیں سمجھتے، اور وہ یہ اس پر تنقید ہوتی ہے میرے اوپر بھی، تو میں تنقید سے نہیں گھبراتا. بابا نے ہمیشہ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس مثبت سوچ ہونی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے، ادھر ادھر مت دیکھو. لوگ تمہیں وہ کریں گے، تنگ کریں گے، تمہیں باتیں سنائیں گے، تمہارے بارے میں غیبتیں ہوں گی، تمہارے بارے میں لیگ پولنگ ہوگی، لیکن تم گھبرانا نہیں. مجھ سے کہتے تھے وہ
بہت کچھ ان سے سیکھا ہے میں نے. اور وہ جیسے وہ ایک دیکھیے ایک کہاوت ہے کو انہوں نے ایک ربائی میں جس طرح سے بند کیا. ایک کہاوت ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہیں اور قافلہ چلتا رہتا ہے. اس کو وہ کیا کس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ دیکھیے. خاشاک سے تباہ بوستاں کو کیا خوف, طوفان زمیں سے آسماں کو کیا خوف, مستی میں پڑے دشت ہستی سے خلل, آواز سگاں سے کارواں کو کیا خوف. سگاں کہتے ہیں کتے کو, کتے کی آواز. آواز سگاں سے کارواں کو کیا خوف. ہمیشہ انہوں نے عقل کی بات کی, عقل کو ترجیح دی ہے. اور اقبال کے وہاں اور جوش صاحب کے وہاں یہی تو فرق ہے. اقبال عشق کی تعلیم کے علمبردار تھے اور جوش عقل پرستی کے. جاہل آدمی کے خلاف تھے وہ. اور ان کی ربائی ہے جودت کا گوہر مہر مبین سے بہتر, حکمت کی حلاوت انگمی سے بہتر, عالم کا دیا ہوا گمان بد بھی جاہل کے عطا کردہ یقین سے بہتر. یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا عقل کے اوپر ہے. وہ جو عالم آپ کو ایک راہ دکھا رہا ہے اس جاہل کے یقین سے بہت حد تک بہتر ہے. وہ بہت عقل پرستی تو ہی جوش صاحب کی شاعری کا وصف ہے. اور وہ ہمیشہ ہمیں یہی تلقین کرتے رہے, انسان کی قدر کرو, انسان کی قدر کرو. بس یہی ہے آپ لوگوں کا آج کی کہنا تھا. اور آتا رہوں گا اسی طرح, آپ لوگوں سے خطاب رہے گا, میرا بات چیت رہے گی. جہاں مجھ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی نشاندہی ضروری ہے, کیونکہ میں نے تو اپنے بابا سے جو کچھ سیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں. میری 2 کتابیں منظر عام پہ آئیں, ایک 2010 میں جوش میرے بابا کے نام سے, اور پھر 2014 میں ایک آئی جوش ملیح آبادی, ملیح آباد سے اسلام آباد تک. اور اب 3rd بک میں لکھ رہا ہوں جو کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی جب میں منیلا آ رہا تھا اپنے بیٹے کے پاس تو اس کی میں کمپوزنگ کرا کے آیا ہوں. اب میں واپس جاؤں گا نومبر کے آخر میں, تو وہ دیکھوں گا کہ اس کے میں جو اغلاط وغیرہ ہوں گی معمولی سی ہوں گی وہ درست کر کے اس کو پھر طباعت کے لیے بھجوا دوں گا. اور جو میری پہلی کتاب تھی جو 2010 میں آئی تھی جوش میرے بابا, اس میں کچھ اغلاط تھیں, اور فائنل اسٹیج پہ جاتے جاتے ناشر جو ہیں وہ اس میں جیسے غلطیاں کر جاتے ہیں. اس میں ایک ربائی میں غلطی کر گئے تھے, وہ 1-2 جگہ اور کی تھی انہوں نے. تو اس کو پھر میں نے ابھی 2024 میں ہمارے ایک بھائی ہوتے ہیں, بھائی کیا بڑے بھائیوں کی جگہ ہے میرے, ڈاکٹر عقیل عباس جعفری. وہ پہلے اسلام آباد میں ہی رہتے تھے, مقتدرہ قومی زبان سے ان کی وابستگی تھی. آج کل وہ کراچی میں ہیں. تو ان کا ایک ورثہ کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ ہے جہاں سے وہ اس کتاب میں سے انہوں نے بڑی اس کو ڈیزائننگ کی, دوبارہ ارتباط جو کی 2024 میں آئی ہے وہ, تو اس کی بالکل انہوں نے چینج کیا, اس میں سے اغلاط نکالے, صحیح اس کو اس کی تصحیح کی. اور جہاں پہ تصاویر تھیں کچھ اس کے اندر اس کو ترتیب سے لگایا گیا, اور اوپر جو کور تھا اس کا وہ اس کو بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا. تصویر بھی تبدیل کی, جوش صاحب کی تصویر دوسری لگائی. تو یہ سلسلے ہیں, آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ. ابھی میں منیلا میں ہوں فلپین میں, جب اسلام آباد جاؤں گا تب بھی آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.